الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. أما بعد، میرے محترم ناظرین و سامعین، عقیدہ واسطیہ سے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس بات کو اس نوع کے دروس سے دلچسپی والے کم ہی ہیں، لیکن اتماما للفائدہ یہ سلسلہ بالاختصار جاری ہے، اور اللہ تعالی جاری رکھنے کی مجھے توفیق دے۔ اور لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ کی روشنی میں یہ عقدی و ایمانی درس پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو فائدہ پہنچائے۔ بہرحال، آیت الکرسی کا جملہ جملہ شرح و وضاحت پر مبنی باتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم پہنچے تھے یہاں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ یعنی اللہ جل وعلا ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، سامنے ہے، اور ما خلفہم، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، کو جانتا ہے۔ ما بین ایدیہم کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اور کریں گے، اور وما خلفہم کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ پہلے سے کر چکے ہیں، یعنی بندوں کے تمام تر اعمال، حرکات، سکنات جو حال میں اور مستقبل میں کرتے ہیں اور کریں گے، ان کو وما خلفہم، اور وہ جو زمانے سابق میں انجام دے چکے ہیں، ان تمام کو اللہ جانتا ہے۔ اور اس طرح سے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی کی صفت عموم علم کا ذکر ہے، یعنی یہ کہ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، ہر زمانے کو محیط ہے، ہر شے کو محیط ہے، اور اس کو گھیرے ہوئے ہے کہ کوئی ذرہ اس
کے دائرے علم سے باہر نہیں، اور تمام ازمان و احوال کو گھیرے ہوئے ہے کہ حال، استقبال اور ماضی، تمام تر چیزوں کو اللہ تعالی جانتا ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ جانتا ہے، جو کچھ ہوگا اس کو جانتا ہے، جو کچھ نہیں ہوا ہوتا تو کیسے ہوتا اس کو بھی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ جل وعلا کا علم ہر شے کو محیط۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ آگے کا آیت کا حصہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مخلوقات اللہ تعالی کے بندے، یہ اللہ تعالی کے علم میں سے کچھ کا بھی احاطہ نہیں کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں، مگر اسی قدر جتنا کہ وہ رب العزت والجلال چاہے۔ اس آیت کریمہ کا معنی و مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے بندے، اس کے تمامی مخلوق کچھ نہیں جانتے۔ اصل یہی ہے کہ لا يعلمون شيئا من علم اللہ، وہ کچھ نہیں جانتے ہیں الا ما علمہ اللہ تعالی ایاہم بمشیئتہ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالی اپنی مشیت سے ان کو تعلیم دے، بتلائے، سکھلائے اور اس کا علم عطا کرے۔ اور یہ تعلیم اللہ تعالی کی بندوں کو غدیری اور طبیعی طور پر کہ جو اللہ تعالی نے خود مخلوق کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ جانے، یہ بھی اسی کا عطا کردہ علم ہے۔ اور اسی طرح سے علم تجریبی، جو تجربے، مشاہدے، روزمرہ کے دید و شنود کی روشنی میں حاصل ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے ہوتا ہے۔ یا علم شرعی جو اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو عطا کرتا ہے، وہ علم جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے نبیوں رسولوں کو دیتا ہے اور پھر وہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں، تو جو وہ علم حاصل کرتے ہیں اور جس قدر وہ علم حاصل کرتے ہیں انہیں علم وہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمامی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ فَعَلَى كُلِّ حَالٍ، لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ نہیں جانتے ہیں مگر اسی قدر جس قدر علم اللہ سے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے انہیں عطا کر دے۔ ایک نقطہ یہ بات یاد رہے کہ یہ اللہ تعالی عظیم ہے، اور یہ کے مقابلے میں مخلوقات کچھ نہیں، کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں،
جو علم ہے وہ اللہ تعالی ہی کا عطا کردہ. اور رہی بات علم غیب کی تو یاد رہے کہ علم غیب یہ اللہ جل وعلا کے خاصہ والی بات ہے کہ علم غیب کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. قل لا يعلم الغیب من فی السماوات والارض قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. ہاں غیب میں سے اسی قدر اس کے انبیاء و رسول میں سے جان پاتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالی ان سے خوش ہو کے راضی ہو کر کے وہ علم ان کو عطا کرتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ایمان کی بالکل طے کہ عالم اس کی غیب پر کوئی بھی اطلاع اگر جس رسول اللہ تعالی منتخب کر لے چن لے اور اس کو چیدہ و برگزیدہ بنا کر کے اس کو علم غیب کی کوئی بات بتا دے آسان